السلام علیکم ناظرین، میں ہوں گلفام نظامی اور آپ موجود ہیں میرے ساتھ وائس آف کراچی پر۔ ناظرین، اس وقت ملک میں ہر طرف سیاسی خانہ جنگی کی سی ہے، ایک کے بعد ایک سانحات واقعات جنم لے رہے ہیں۔ کیا ہونے والا ہے، کیا ہو رہا ہے اور کیا ہوگا، اس جیسے کئی سوال جو ہے وہ معاشرے میں، ہمارے پاکستانی معاشرے میں گردش کر رہے ہیں۔ اور دوسری طرف کراچی جیسی شہر میں رہنے والے جو کروڑوں لوگ ہیں وہ اپنی بے بسی اور اپنے حقوق کا جو ہے وہ رونا رو رہے ہیں۔ ان جیسے کئی سوالات آج میں پھر حاضر ہوا ہوں آپ کے سامنے۔ میرے ساتھ موجود ہیں قوم پرست مہاجر دانشور جناب سہیل ہاشمی صاحب۔ تو چلتے ہیں پروگرام کی طرف اور لیتے ہیں اپنے سوالوں کا جواب ان سے۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام گلفام، کیسے ہیں آپ؟ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ میں تو بالکل ٹائٹ لگا پڑا ہوں۔ خیریت سے ہیں آپ؟ ہاں ٹھیک ٹھاک بالکل ہیں؟ ایک دم ٹائٹ، بولے آپ فرمائیں جناب اعلیٰ، ہاں۔ گزارش یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس جناب گلزار احمد سعید صاحب نے اپنے احکامات کے بعد جو ہے وہ کراچی شہر کے اندر جو ہے بھونچال سا مچا دی ہے اور ہر طرف جو ہے وہ ایک توڑ پھوڑ کا عمل بھی شروع ہو چکا ہے۔ کیا کر تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ابے بھائی، نسلہ ٹاور گرا دو، مکہ ٹیرس گرا دو، تجوری ہائٹس گرا دو۔ ابے میں تو اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں۔ ابے بھائی، مسئلہ یہ ہے، یہ گرانے کے عمل سے بنانے کا عمل کون کرے گا؟ بھائی میرے، گرا دو۔ ابے جنہوں نے یہ نسلہ ٹاور بنایا تھا، جنہوں نے مکہ ٹیرس بنایا تھا، تجوری ہائٹس بنایا تھا، ان کو بنوانے والے جو لوگ ہیں، جو کردار ہیں، ان کو میرا باپ پکڑے گا؟ تم پکڑو نا، پہلے تو ان کو پکڑو، پھر میرے یہ سارے ٹیرس میرے سب گرا دو۔ میں اللہ کا پھر بول رہا ہوں، میں اللہ کا شکر گزار ہوں کہ خانہ کعبہ یہاں نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے ان کے این او سی جاری کیے تھے وہ کہاں ہیں یار؟ ابے بھائی گلزار احمد بھائی، تم کیوں نہیں پوچھ رہے؟ ابے وہ پوچھو نا، وہ کہاں گئے جنہوں نے این او سی جاری کیے تھے؟ ان کی بڑی تعداد کراچی میں موجود ہے۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی اور کے ڈی اے کے افسران کو بلا کے پوچھ کیوں نہیں رہو؟ جرات نہیں ہے، جرات نہیں ہے۔ نسلہ ٹاور گرا دو، تجوری ہائٹس گرا دو، اور وہ مکہ ٹیرس گرا دو، جو مرضی ہے گرا دو، جام صادق پل کے ادھر ادھر بنی ہے۔ ابے جن کی عمارتیں بنی ہوئی ہیں ان پہ تم ہاتھ نہیں ڈال سکتے، تمہاری طاقت نہیں ہے۔ میں بتا رہا ہوں تمہیں، پکڑو مجھے، میں بتا رہا ہوں تمہاری طاقت نہیں ہے، تمہارا حوصلہ نہیں ہے۔ چلو تم حکم دے کے چلے جاؤ گے، 3 دن یہاں رہو گے، 3 دن، اس کے بعد تم چلے جاؤ گے۔ اس کے بعد یہاں کیا ہوگا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے نا، کچھ بھی پتہ نہیں ہے بھائی۔ خواہ کی باتیں ہوا میں اڑانے سے میں نے اپنی قیادت سے سیکھا ہے کہ فیصلہ سنایا نہیں جاتا، فیصلہ نافذ کیا جاتا ہے۔ تم نافذ کرنے کی طاقت ہی نہیں رکھتے۔ جی بولیں آپ۔ ٹھیک ہے، بہتر ہے۔ اچھا، میرا دوسرا سوال آپ سے۔ جی بولیں جناب اعلیٰ، کراچی میں اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر طرف آگ لگی ہوئی ہے۔ جی کراچی کی متعدد مارکیٹ میں جو ہے وہ دکانیں جل کر راکھ ہو گئی۔ اس کے پیچھے کیا ماجرا ہے؟ اور دوسرا یہ کہ وہ جو دکاندار ہیں جو بیچارے تباہ ہو گئے ہیں، ان کو کچھ ملے گا یا نہیں ملے گا؟ یار، ان کو ملنے کی بات تو بات کی ہے گلفام صاحب۔ مسئلہ یہ آگے کیوں لگ رہی ہیں؟ بار بار آگ لگ رہی ہے، یہاں آگ لگ رہی ہے، وہاں آگ لگ رہی ہے، وہاں آگ لگ رہی ہے، وہاں آگ لگ رہی ہے، کیوں لگ رہی ہیں؟ ابے بھائی، کراچی کی معیشت پہ قبضہ کرنے کی ایک سازش ہے، اس پہ عمل ہو رہا ہے۔ آپ کے لوگوں کو بے روزگار کیا جا رہا ہے۔ ایک مارکیٹ، کوآپریٹو مارکیٹ میں آگ لگی، کتنے لوگ بے روزگار ہوئے؟ آپ کو بے روزگار کیا جا رہا ہے بھائی۔ طریقہ ہے، سائنٹیفک طریقہ ہو گیا ہے۔ اب یہ سلسلے نہیں ہے کہ آپ کو نوکری سے نکال دیں، اب طریقہ کار یہ ہے۔ اب بات سنیں نا میری، آپ میری بات کا برا نہیں مانیے گا۔ مسئلہ یہ ہے، کراچی کی قیادت کا اعتراف کرنے والے کہاں ہیں؟ تو ہے ہی نہیں نا، وہ تو ہے ہی نہیں نا بھائی۔ کوآپریٹو مارکیٹ میں آگ لگ رہی ہے، زینا مارکیٹ میں آگ لگ رہی ہے، وہ مارکیٹ میں آگ لگ رہی ہے، آگ لگنی شروع ہو گئی۔ ابے بھائی کیوں ہو گئی؟ کہ الیکٹرک کہاں ہے؟ ابے کہ الیکٹرک پہ نظر گرا دو تم۔ نہیں، کہ الیکٹرک کا مسئلہ ہی نہیں ہے بھائی۔ یہ آگ ایک دم کیوں لگنا شروع ہوئی ہے؟ اس سے پہلے کیوں نہیں لگ رہی تھی بھائی؟ کیوں نہیں لگ رہی تھی؟ اب لگنی شروع ہو گئی۔ اس کا مطلب کوئی پری پلاننگ کام ہو رہا ہے۔
تو اب ہو رہا ہے تو اس کا حل تلاش کیجیے نا بھائی. کیا آپ کی نظر میں اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ اس مسئلے کا ہے کراچی کے لوگ سہیل ہاشمی کی آواز پر بیک بولیں, سڑکوں پہ آئیں, میدان میں آئیں, پرامن. ہم نے شٹر نہیں گرانا, ہم نے بازار بند نہیں کرنے. ابے بھائی یہ آگ لگ کیوں رہی ہے, ہم تو یہ پوچھنے کے لیے آئے نا بھائی, پوچھ رہے ہیں ہم یہ آگ لگ کیوں رہی ہے. یہاں بھی آگ لگ رہی ہے, وہاں بھی آگ لگ رہی ہے, وہاں بھی آگ لگ رہی ہے, وہاں بھی آگ لگ رہی ہے. لگ کیسے رہی ہے؟ پہلے کیوں لگ رہی تھی, اب کیوں لگ رہی ہے؟ اب آپ کو, اب میں بولوں گا تو آپ کو برا لگ جائے شاید, یا کسی کو بھی برا لگ جائے. میں نہیں بولتا یار, یہ بولتے ہو یار یہ آدمی. آگ یوں لگ رہی ہے کہ مہاجر کو بھکاری بنا دو. مہاجر بھکاری بننے کے لیے تیار نہیں ہے, اس لیے اب بھکاری بنانے کے لیے یہ منصوبہ بن رہا ہے. آگ لگا دو, چلو کام ہو گیا نا تمہارا. بہت شکریہ ہاشمی صاحب آپ کا, آج آپ پھر جو ہے ہمارے پروگرام میں آئے اور آپ نے بڑی جارحانہ گفتگو کی. کوئی جارانہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ آپ کے پیچھے کوئی ہے. میرے پیچھے اللہ ہے بھائی, اللہ ہے میرے پیچھے. ابے میرے پیچھے کوئی تو ہے. ابے میں بول رہا ہوں مہاجر کو بھکاری بنا دو, چلو بنا دو. اور مہاجر اس قابل ہو گیا ہے کہ مہاجر اپنے اور پرائے کو نہیں پہچان رہا, بھگوڑوں کو لیڈر مان رہا ہے. جو یہاں جھک مرا رہے ہیں ان کی گنتی نہیں ہے یار. وہ مصطفیٰ کمال بیٹھا ہوا, حاکم بیٹھا, ان کی گنتی نہیں ہے بھائی. بہت شکریہ آپ کا, غلط, بہت شکریہ آپ کا. بالکل غلط. میں کھڑا رہوں گا بھائی, میں کھڑا ہوں اور کھڑا رہوں گا. کر لو میرا جو کرنا ہے. یعنی آپ اپنے موقف پہ قائم رہیں گے؟ نا, ہاں میں اپنے موقع پہ قائم ہوں بھائی. میں قائم رہوں گا. مہاجر کو بھکاری بنانے کی یہ کوشش ہو رہی ہے اور ہو جاؤ. اب اس میں تم سارا ملبہ ایجنسیوں پہ ڈال دو. ابے یہ غلط ہے نا یار. ایجنسیوں کا بیچاروں کا کیا کام, ایجنسی تو راہ اور موساد سے لڑ رہی ہیں, میرے ملک کی حفاظت کر رہی ہیں. تم کہاں لگ گئے یار؟ ابے تم کر رہے ہو یہ سارے کام, تمہارے کام ہیں. تم نے بیڑا غرق کیا ہوا ہمارا. ان کا بیچاروں کا کیا تعلق اس معاملے سے؟ وہ ریاست کی نظریاتی محافظ ہیں, انہیں کام کرنے دو اپنا. تم جو کر رہے ہو اس کو بھگتو. بہت شکریہ آپ کا ہاشمی صاحب, آج آپ ہمارے بڑی مہربانی. اصل میں ہمارے جو ناظرین ہیں وہ آپ کو بہت پسند کرتے ہیں اور آپ کی باتوں کو سنتے بھی ہیں. اور ان کی بڑی مہربانی گلفام بھائی, ان کی بڑی مہربانی. لیکن میں ایک بات آپ سے چلتے چلتے یہ ضرور کہوں گا کہ آپ جو ہے وہ ایجنسیوں کے بجائے آپ یہ دیکھیں کہ لوگوں کا رویہ کیا ہے. لوگوں کا رویہ غلط ہے یار, غلط, بالکل غلط ہے. نہیں سمجھ رہے, اپنے پرائے کو پہچان ہی نہیں رہے بھائی. وہ ٹھیک ہے, چلو کوئی بات نہ پہچانو, ٹھیک ہے. تو ناظرین آپ نے دیکھا ہمارے سوالوں کے جو ہے وہ ہاشمی صاحب نے پھر ایک دفعہ پھر جو ہے وہ کچھ ایسے جواب دیے ہیں جن سے شاید کوئی سوالات کھڑے ہو سکتے ہیں. تو ملتے ہیں آپ سے اگلے پروگرام میں کچھ نئی چیزوں کے ساتھ, کچھ نئے ڈیولپمنٹ کے ساتھ. اجازت دیجیے گلفام نظامی کو. اللہ حافظ.